بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس کی جانب سے آج ہم قصد شیریں کے فائدے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قیامت تک آنے والے ہر انسان پر احسان عظیم ہے کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک طبیب اعظم اور طبیب عالم عطا فرمایا ہے۔ انسانیت مادی یا روحانی ترقیات میں آخری حد تک پہنچنے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی فطری زندگی، جسے جدید دنیا آرگینک لائف یا پھر لائف نیچرل سے تعبیر کرتی ہے، پر ہی واپس آنا پڑ گیا ہے۔ ہماری کم فہمی اور کم علمی ہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی صحت مند زندگی گزارنے یا بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے حاصل ہونے والے طبی نکات، جسے طب نبوی کہتے ہیں، اس کا کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اگر کسی نے علمی سفر کے دوران کتب حدیث کا مطالعہ کیا بھی ہے تو فقط امتحان میں کامیاب ہونے کے مقصد کو ہی بنا کر ان حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، لیکن کبھی یہ غور نہیں کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الطب کا باب کیوں قائم کیا ہے؟ ترمذی شریف، مشکات شریف میں طب نبوی کے حدیث کیوں موجود ہیں؟ کیا یہ صرف مطالعہ برائے مطالعہ ہے؟ ان پر عمل کرنے کی برکت سے انسانیت بیماریوں کے چنگل سے نکل کر ایک صحت مند زندگی گزار سکتی ہے۔ جتنی بھی غیر مسلم اقوام اس وقت عالم میں موجود ہیں، وہ سب صرف اپنی بقا کی خاطر آرگینک اینڈ نیچرل لائف کی طرف تیزی سے پلٹ آئی ہیں۔ انہیں طب نبوی کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی صورت میں شفا تو مل رہی ہے، مگر چونکہ حالت ایمان میں نہیں ہے، اس لیے آخرت کی شفا سے بھی محروم ہیں۔ مگر افسوس ان لوگوں پر ہے جن کی قسمت میں شفا رکھی ہے اور شفا دونوں سے عملی طور پر محروم ہو کر صحت کے اصولوں کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب آپ موسم سرما کی آمد کو ہی لے لیجئے۔ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر میں اس وقت بلغمی امراض کی آمد نہ شروع ہو چکی ہو؟ بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا، نزلہ، زکام، کھانسی، ناک بند، سر میں درد کا شکار ہو رہا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی طب نبوی سے اس موسم سرما کے امراض کے سلسلے میں حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، پھر ان سے معلوم ہونے والی تحقیقات، مشاہدات اور فوائد آپ کے سامنے رکھیں، پھر آپ کی مرضی ہے چاہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر ان بیماریوں سے شفا حاصل کریں یا سنت کی اتباع کی نیت کی برکت سے آخرت میں شفاعت کے حقدار بھی بن جائیں۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مختلف علاج گاہوں میں یعنی اسپتالوں کے دھکے کھاتے رہیں اور اپنا پیسہ بھی برباد کرتے رہیں۔ ایک حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے پاس ایک بچہ تھا جس کے نتنوں سے خون جاری تھا۔ آپ نے دیا فرمایا، یہ کیا؟ اور لوگوں نے کہا، حلق کے کعبے میں جونک لگانے کی وجہ سے یا درد سر کی وجہ سے سیلان خون ہے، یعنی خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری سمجھ پر پتھر پڑے، اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو حلق کے کعبے کی تکلیف ہو یا درد سر ہو تو اسے عود ہندی یعنی قسط بحری کو لے کر پانی سے رگڑنا چاہیے، پھر اسے ناک میں چڑھانا چاہیے۔ یہ سن کر ام المومنین نے اس تدبیر کے کرنے کی ہدایت فرمائی، چنانچہ یہ ترکیب عمل میں لائی گئی، بچہ پوری طرح تندرست ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ قسط البحری کے بارے میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولادوں کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو گلے کے کعبے کی تکلیف ہو تو قسط البحری کو پانی سے لے کر اس کے ناک میں چڑھائے۔ واضح رہے کہ کعبے کی تکلیف کعبہ گوشت کا لٹکتا ہوا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونیا کے لیے ورس یعنی قسط البحری اور روغن زیتون پلانے کو مفید بتایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلا دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس قسط البحری موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیزیں کہ جن سے تم علاج کرتے ہو ان میں حجامہ لگانا اور قسط البحری بہترین علاج ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے حلق سے مت جلاؤ جبکہ
تمہارے پاس قسط الہندی اور ورس موجود ہے، ان کو چٹا دیا کرو۔ قسط البحری میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسط البحری میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، جن میں ذات الجنب یعنی پھیپھڑوں میں پانی کا پیدا ہونا بیماری بھی ہے۔ ذات الجنب میں یہ کھلائی جائے جبکہ غدود میں غزرہ میں چٹائی جائے۔ قسط البحری کے فوائد۔ قسط البحری کا مسلسل استعمال بلغوں کو نکال کر آئندہ کی پیدائش کو روکتی ہے، زکام کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اگر اسے پیا جائے تو معدہ، جگر اور تال کی بیماری یعنی تلی کی بیماری کو رفع کرتی ہے۔ زہر اگر کسی نے کسی وجہ سے کھا لیا تو ان کا تریاق ہے، زہر کو ضائع کرتی ہے۔ پرانے بخار، ملیریا میں اس کا سفوف مفید پایا گیا ہے۔ اگر اسے شہد اور پانی میں حل کر کے رات کو چہرے پر لگایا جائے تو چہرے کے داغ اتار دیتی ہے۔ حکیم جعلی نیوس نے اسے قزاز اور پیٹ کے کیڑوں میں مفید بتایا ہے۔ مردانہ قوت باء میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کا سونگھنا زکام میں مفید ہے۔ اس کا تیل کمر کے درد میں مفید ہے۔ جسمانی اعضاء کو یہ قوت دیتی ہے، ریا کو خارج کر کے سکون پہنچاتی ہے، ورم کو زائل کرتی ہے اور جسم کو نارمل پہ لے آتی ہے۔ سانس کے امراض میں بہت مفید ہے۔ سردی میں جسم میں جو درد ہوتے ہیں اس میں بہت فائدہ کرتی ہے۔ دماغی بیماری میں خاص کر فالج، لقوہ، تشنج اور رشح میں بہت مفید ہے۔ بلغمی سر درد کو دور کرتی ہے، رحم کے دردوں کو دور کرتی ہے، دمہ کے مریضوں کو دمہ کے مرض ختم کرنے میں نافع ہے، کھانسی کو ختم کرنے میں بہت مفید ہے۔ ایزا کے بعد اعضاء کی سستی کو دور کرنے کے لیے قسط البحری کا جو شاندار شہد کے ساتھ دینا بہت فائدہ مند ہے۔ قسط البحری قسط شیریں کا جو شاندار بنا کر اس کے نیم گرم پانی میں پھٹے ہوئے پاؤں، ہاتھ، پیر ڈبونے سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سرکے میں قسط البحری کو حل کر کے لگانے سے جسمانی درد دور ہو جاتے ہیں۔ قسط شیریں کی دھنی کمروں سے سیلن اور بدبو کو رفع کرتی ہے۔ اس کا سفوف زخم پر لگانے سے جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کے زخم ٹھیک ہونے کے عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے۔ قسط شیریں کا سفوف زخموں پر لگانے سے جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس کا سفوف سر کو دھونے کے لیے مفید دوا ہے۔ سانس کی بند نالیوں کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ قسط البحری کا زیتون کے تیل کے ساتھ استعمال ہر قسم کی ٹی بی کا علاج ہے۔ قسط البحری کا سفوف دگنے شہد میں ملا کر چاٹنے سے شدید کھانسی اور دمے کا دورہ کم ہو جاتا ہے۔ قسط شیریں سے کپڑوں میں رکھنے سے کپڑے کیڑوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا سفوف حلق کے امراض کا بہترین علاج ہے۔ ناک کی ہڈی گوشت کا بڑھ جانے کی مرض کو ختم کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ نزلے کی وجہ سے ناک بند ہو جانے کی مرض کو دور کرتا ہے۔ کثرت سے چھینکیں آنے کا بہترین علاج ہے۔ گلے کے غدود بڑھ جانے کا مفید علاج ہے۔ سوتے میں خراٹے لینے کا جو سب سے بہترین علاج ہے وہ قسط شیریں ہے۔ سانس کے پھولنے کا علاج قسط شیریں ہے۔ اگر کان میں درد ہو تو قسط شیریں استعمال کریں۔ نزلے کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آنے کا علاج کرنا ہو تو قسط شیریں سے کریں۔ گرد و غبار سے انرجی کا بہترین علاج ہے۔ گویا کہ تقریباً 40 بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے قسط شیریں یا قسط البحری کو استعمال کرنے کی آسان ترکیبیں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ 1 کلو دیسی آزاد مکھی کا شہد آرگینک ہنی میں 300 گرام قسط بحری کو سفوف اچھی طرح سے ملا کر معجون بنا لیں اور پھر اسے صبح و شام 1 چائے کا چمچ، اگر موسم سرد ہو تو نیم گرم پانی سے، ورنہ سادے پانی سے کم از کم 40 دن باقاعدہ استعمال کرنے سے بلغمی امراض سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا علاج، 1 لیٹر عمدہ قسم کا اولیو آئل یعنی ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل لے کر اس میں 300 گرام قسط شیریں ڈال کر دھیمی آنچ پر اتنی دیر پکائیں کہ سفوف لال ہو جائے، پھر اسے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور چھان کر ڈراپرز بھر لیں اور پھر 5 قطرے صبح و شام ناک میں ٹپکائیں اور ناک کے ہر قسم کے امراض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اسی تیل کو ہر قسم کے کان کے درد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تیل بوقت ضرورت نہ صرف پھیپھڑوں کے امراض میں بھی پیا جا سکتا ہے بلکہ جسمانی دردوں میں مالش میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
چینی لوگ اسے مردانہ طاقت اور سفید بال سیاہ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آنتوں کی سوزش اور پرانی پیچش کے لیے قصتے شیریں اور کنوجی ہم وزن ملا کر 5 گرام سفوف کی چند خوراکیں کھانے سے ہی ان امراض سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ سر درد میں صرف 1 چائے کا چمچ یعنی 5 گرام 1 گلاس سادے پانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ جگر کے امراض خصوصاً یرقان میں اس کا استعمال دن میں 4 سے 5 مرتبہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ جگر کی پرانی خرابیوں کو دور کرتی ہے، بھوک کی کمی کو زائل کرتی ہے، آنتوں کے امراض کو دور کرنے خصوصاً ٹائیفائڈ بخار کے جراثیم آنتوں میں موجود رہتے ہیں۔ قصتے شیریں کی برکت سے وہ جراثیم صرف چند سیکنڈ میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بدہضمی کے مرض کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین آسمانی دعا ہے۔ جتنے بھی شدید دست آ رہے ہوں اس کی 1 گھنٹے کے وقفے سے 4 خوراکیں انشاءاللہ تعالی کافی شافی رہیں گی۔ بلکہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ معدے کے پرانے مریضوں کے لیے انتہائی مفید اور بہترین دوا ہے۔ قصتے شیریں، زیتون کا تیل اور شہد ہم وزن ملا لیں، یہ معجون جسمانی کمزوریوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے والے مرض کے لیے بھی مفید ہے۔ انسانی جسم میں قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ یہ بیماریوں کے خلاف ہمارے جسم میں ایک ڈھال ہے۔ اس کے استعمال کی وجہ سے وائرس کا حملے کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ مثلا زکام 3 دن لازمی رہتا ہے، اس کے استعمال سے اس کا دورانیہ 1 دن رہ جاتا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے طور پر صبح و شام اس کا استعمال آپ کو وائرس کے حملوں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کو کلونجی کے ساتھ ملا کر معدے کے تمام امراض کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی زخم، پھوڑا، پھنسی ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو یہ وہاں بھی تیر بیدف کی طرح کام کرتی ہے۔ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ 1 چائے کا چمچہ صرف چند ہفتوں میں قدرت کا کرشمہ۔ اس نبوی نسخے میں دیکھیں اور آپ جھوم اٹھیں گے، آپ کہہ اٹھیں گے کہ واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ طب نبوی انسانوں کا تجویز کردہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا آسمان سے نازل کردہ بے ضرر علاج ہے جس سے انسانیت محروم بیٹھی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ قصت البری کو استعمال کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علاج کی توفیق نصیب۔ السلام علیکم۔